کابینہ کی جانب سے صدر وزیر اعظم کو ارسال سفارشات سے متعلق کوئی عدالت نہیں پوچھ سکے گی۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی 12 رکنی ہوگی۔ کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی، 4 ارکان سینٹ شامل ہوں گے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں 11 صفحات پر مشتمل آئینی مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے نئے مسودے میں 26 ترامیم شامل۔ نئے مسودے میں ایک بار پھر آئینی بینچ تشکیل دینے کی ترمیم۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم کر کے جوڈیشل کمیشن ارکان کی تعداد بڑھانے کی تجویز۔ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججز شامل۔ قومی اسمبلی، سینٹ کے 2 ارکان شامل کرنے کی بھی تجویز۔ ارکان کا تعلق حکومت اور اپوزیشن سے ہوگا۔ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت 3 سال ہوگی۔ چیف جسٹس کے لیے عمر کی حد 65 سال مقرر کرنے کی بھی تجویز۔ پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور مسلم لیگ کا جوڈیشل ریفارمز پہ بنے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی وہ آئین سازی اپنا اسٹرینتھ پہ، اپنا پولیٹیکل طاقت پہ پاس کر سکتے ہیں اور پاس کر کے دکھائیں گے۔ آئینی اصلاحات کمیٹی نے آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں 26 نکات پر مشتمل مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ڈرافٹ کے مطابق سمندر پار پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کا حق دے دیا گیا۔ آئینی ترمیم کو 26ویں ترمیمی ایکٹ 2024 کا نام دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام عدالتی اصلاحات پر متفق ہو چکے ہیں۔ ہم آئین سازی کی مدت بڑھنے جا رہے ہیں۔ آئین سازی اپنی سیاسی طاقت پر پاس کر کے دکھائیں گے۔ امید ہے وزیر اعظم نے جو یقین دہانی کرائی اس پر قائم رہیں گے۔ نتیجے پہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ عرض کیا تھا کہ جو بھی ہمارا ووٹ ہوگا، جو بھی ہماری کنسنسس اگر اس پہ ڈیولپڈ ہوگا، ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان کے انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے تقریباً اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اب بانی PTI کی ہدایت کے بعد حتمی اعلان کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ اسد قیصر کہتے ہیں کہ بانی سے ملاقات تک مسودے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بانی کے ساتھ ملاقات سے پہلے مسودے کی منظوری ظلم ہوگا۔ عمر ایوب بولے آئینی کمیٹی اجلاس میں بار کونسل کے نمائندوں کو بھی بلانا چاہیے۔ PTI وفد کی مولانا سے ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ PTI مولانا کے مسودے پر آمادہ، حتمی منظوری کے لیے بانی سے ملاقات کی شرط رکھ دی۔ تمام جماعتوں نے مسودے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ تحریک انصاف بھی مخالفت نہیں کر رہی۔ MQM رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ جب تک قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش نہیں ہوتا کوئی مسودہ حتمی شکل نہیں۔ ہم نے سمندر پار پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کا حق دینے کی تجویز دی۔ بیشتر ارکان نے ہماری تجویز سے اتفاق کیا۔ قومی اسمبلی میں حکومت کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے طلب۔ وزیر اعظم حکومتی اراکین قومی اسمبلی کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے۔ وزیر اعظم اراکین قومی اسمبلی کو 26ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیں گے۔ وفاقی وزیر قانون آئینی ترمیم کے نکات سے ارکان کو آگاہ کریں گے۔ ہمیں مولانا فضل الرحمان کا ساتھ اور رہنمائی چاہیے، چاہتے ہیں مولانا ہمیں ووٹ دیں۔ بلاول بھٹو کا کردار بھی اہم ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ عدالتی نظام کی اصلاح چاہتے ہیں، کوئی ایک شخص کسی کے حق پر ضرب نہیں لگاتی، مل جل کر آئینی ترمیم کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی میں کوئی اختلافی ووٹ نہیں آیا۔
پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین پر عمل درآمد ادارے پر لازم ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر مؤثر، قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی حتمی تجویز دے دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز۔ الیکشن ایکٹ ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے معاملے پر ایک اور وضاحت جاری کر دی۔ لکھا، الیکشن کمیشن 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ ججز کی رائے ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا۔ فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ اکثریتی ججز کا اپنی وضاحت الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا حکم۔ سپریم کورٹ کی مزید وضاحت کے بعد الیکشن کمیشن مخمسے کا شکار۔ الیکشن کمیشن اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ عدالتی وضاحت نے الیکشن کمیشن کو معطل اراکین کو بحال کرنے سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اجلاس 1 گھنٹے 30 منٹ تک جاری رہا۔ قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن حکام کو وفاقی نکات پر بریفنگ دی۔ الیکشن کمیشن کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ، کل دوبارہ اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ سندھ کے حقوق پر کوئی ڈاکہ مارے گا تو چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا، کہا کہ 18ویں ترمیم میں میثاق جمہوریت پر کام نہیں ہو سکا۔ مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کالج کی طالبہ سے زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ خصوصی کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی۔ کمیٹی نے 28 کے قریب طلبہ کے انٹرویوز کیے۔ طلبہ نے بیان میں ادھر ادھر سے سنا بتایا۔ رپورٹ کے مطابق کالج انتظامیہ معاملے سے نمٹنے میں ناکام رہی۔ پرنسپل کا بچوں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ ICU میں زیر علاج لڑکی سے بھی تفصیلی بات کی گئی۔ لاہور میں مبینہ زیادتی کے معاملے پر پروپیگنڈا اور احتجاج کا معاملہ۔ ساندہ کے علاقے دیواس گارڈن میں کیمپس پر توڑ پھوڑ پر مقدمہ درج۔ پولیس نے 9 نامزد اور 60 نامعلوم شرپسند عناصر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ 9 شرپسند بھی گرفتار۔ سب انسپکٹر شہباز کی مدیریت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات کی تحقیقات IG پنجاب عثمان انور لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ چیف جسٹس نے کہا کہ IG صاحب، یہ آپ کی ناکامی ہے کہ سڑکوں پر آپ نے بچوں کو آنے دیا۔ آپ نے بچی کی ویڈیو وائرل کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ آپ جاگتے اس وقت ہیں جب سب کچھ جل چکا ہوتا ہے۔ 700 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ویڈیو وائرل ہوئی۔ IG نے کہا کہ ہم نے PTA اور FIA سے رابطہ کیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ 2 دن کچھ نہیں کیا، بس انتظار کرتے رہے۔ ججز کی تعیناتی پر PTI بنیادی منشور سے ہٹ گئی۔ تحریک انصاف کے منشور کی دستاویز نیوز 1 نے حاصل کر لی۔ PTI نے ابتدائی منشور پر جماعت کی رجسٹریشن کرائی۔ ججز کی تعیناتی جوڈیشل کمیشن کے تحت ہونی تھی۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ پارٹی آئین میں واضح ہے، سنگین الزامات کا سامنا کرنے والا جماعت کا کارکن نہیں رہ سکتا۔ طے کیا گیا تھا کہ پارٹی میں بھی جمہوریت ہوگی۔ ورکرز قیادت کا انتخاب کریں گے۔ اپنی سیاست کے لیے پارٹی منشور سے انحراف کیا گیا۔ ہفتے وار بنیادوں پر ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ۔ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح 0.28% بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بھی سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2 مشکل سالوں کے بعد مالی سال 2024 میں معاشی بہتری دیکھنے میں آئی۔ 17 سال میں پہلی بار پرائمری سرپلس دیکھا گیا، جس سے قرضے کم ہوئے۔